مٹا دیتے خود کو ہند ہم کو جان سے پیارا ہے یہ ہندوستان، یہ ہندوستان، یہ ہندوستان ہمارا ہے، یہ ہندوستان، یہ ہندوستان، یہ ہندوستان ہمارا ہے۔ میرا وعدہ ہے کہ اس ملک سے الفت رکھوں گا میں، خود ہی میں زندہ اپنے ویر کی عزت رکھوں گا میں، مٹا دوں ٹولیاں دشمن کی وہ طاقت رکھوں گا میں چھوٹا ہوں جوانوں سے بڑی ہمت رکھوں گا میں، لہو کا آخری قطرہ وطن کا ہو گوارا ہے یہ ہندوستان، یہ ہندوستان، یہ ہندوستان ہمارا ہے، یہ ہندوستان، یہ ہندوستان، یہ ہندوستان ہمارا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم۔ اسٹیج پر موجود علماء کرام، ذمہ داران جماعت اور جمعیت، معزز شرکاء اجلاس اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس عظیم الشان اجلاس میں منتظمین اجلاس نے مجھے آپ کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کرنے کا حکم دیا ہے وہ عنوان ہے ہندوستان کی آزادی میں علماء اہل حدیث کا کردار۔ میں اپنے اس موضوع پر آنے سے پہلے کچھ تمہیدی گفتگو کرنا چاہوں گا، اور تمہید کچھ زیادہ ہی طویل ہوگی تاکہ موضوع کا صحیح طریقے سے حق ادا ہو سکے اور موضوع کے پس منظر کو ہم سب اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ حضرات، آج 15 اگست کی تاریخ ہے اور آج سارا ملک آزادی کی خوشیاں منا رہا ہے کہ آج سے 70 برس قبل اسی دن ہندوستان کو انگریز کی غلامی سے آزادی ملی تھی، آزادی نصیب ہوئی تھی۔ یقیناً آزادی ایک بڑی نعمت ہے، جس طرح کہ غلامی ایک مصیبت ہے۔ غلامی باعث ننگ و عار ہوتی ہے۔ انسان تو انسان، کائنات کی بے زبان مخلوقات، کائنات کے چرند پرند، یہ بھی آزادی کو اپنے لیے ایک نعمت سمجھتے ہیں اور غلامی کو اپنے لیے قید تصور کرتے ہیں۔ پرندے کو اگر اس کی آزاد فضاؤں سے گرفتار کر کے کسی قفس میں بند کر دیا جائے، کسی پنجرے میں بند کر دیا جائے، تو آزادی کی نعمت کو کھونے اور قید و بند کی اور غلامی کی صعوبتوں کو وہ جو محسوس کرتا ہے، شاعر مشرق علامہ اقبال نے اپنی اس مشہور نظم میں
پرندے کے احساسات کو بیان کیا جو دراصل پرندے کے احساسات نہیں، ہر غلام قوم کے احساسات ہیں، جو کسی بھی غلامی کی زنجیروں میں جکڑی رہتی ہے، اس قوم کے احساسات ہیں۔ پرندے کے حوالے سے انہوں نے غلام انسانوں کی نفسیات کو بیان کیا اپنے نشار میں، جب کہا آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں، وہ سب کا چہچہانا، آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی، آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی، اپنی خوشی سے آنا اپنی خوشی سے جانا، کیا بد نصیب ہوں میں گھر کو ترس رہا ہوں، کیا بد نصیب ہوں میں گھر کو ترس رہا ہوں، ساتھی تو ہیں وطن میں قید میں پڑا ہوں، اس قید کا الہی دکھڑا کسے سناؤں، ڈر ہے یہی قفس میں غم سے مر نہ جاؤں، آزاد مجھ کو کر دے وہ قید کرنے والے، آزاد مجھ کو کر دے وہ قید کرنے والے، میں بے زباں ہوں قیدی تو چھوڑ کر دعا لے۔ ایک پرندے کے احساسات، اقبال نے پرندے کے حوالے سے ان احساسات کو بیان کیا ہے۔ یہ صرف پرندے کے احساسات نہیں، ہر غلام قوم کے احساسات ہیں، ہر غلام قوم کی نفسیات ہیں، اور ہر غلام قوم کی یہ تاثرات ہیں۔ اس لیے حضرات قرآن مجید بھی آزادی کو ایک بڑی نعمت قرار دیتا ہے۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عظیم مقاصد بیان کیے گئے، اس میں سے ایک عظیم مقصد یہ بھی، انسان جو غلامی کی مختلف قسموں میں جکڑا ہوا تھا، غلامی کی مختلف زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، انسان کو غلامی کی ان زنجیروں سے آزاد کروانا اور رہائی دلانا، یہ پیارے نبی کی بعثت کا ایک عظیم مقصد ہے۔ اور اسی مناسبت سے میں نے سورۃ الاعراف کی وہ مشہور و معروف آیت پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کی بعثت کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ پیغمبر جو ہم نے بھیجا ہے، کس لیے بھیجا ہے؟ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کہ جو بوجھ انسانوں پر رکھے ہوئے ہیں اس بوجھ کو یہ پیغمبر ہٹاتا ہے، جن زنجیروں میں انسانیت جکڑی ہوئی ہے یہ پیغمبر انسانیت کو ان زنجیروں سے آزاد کرتا ہے اور رہائی دلاتا ہے۔ تاریخ کا ایک مشہور جملہ جو تاریخی کتابوں میں امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے، استنادی حیثیت سے اس واقعے پر بعض اہل علم نے گرچہ کلام بھی کیا ہے کہ جب عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے لڑکے نے مصر میں ایک قبطی پر زیادتی کر دی، وہ ایک کافر تھا، اس پہ عمرو بن العاص کے لڑکے نے زیادتی کر دی اور وہ قبطی شکایت لے کے مدینہ پہنچا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دربار میں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو سزا دی، کوڑا لگایا، اور اس کے بعد حضرت عمرو بن عاص کی طرف متوجہ ہو کر ایک جملہ انہوں نے ارشاد فرمایا، یہی جملہ وجہ شاہد ہے، کہا متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا، کہا کہ اے عمرو بن العاص تم نے کب سے انسانوں کو غلام بنانا شروع کر دیا ہے جبکہ ان کی ماؤں نے اس زمین پر انہیں آزاد جانا تھا۔ مذہب اسلام کی یہ تعلیم ہے، آزادی انسان کا ایک بنیادی حق ہے اور اس بنیادی حق کو انسان سے کوئی چھین نہیں سکتا ہے۔ الغرض حضرات یقیناً آزادی ایک بڑی نعمت ہے اور اسی کی خوشیاں آج یہ ہمارا سارا ملک منا رہا ہے۔ آج ہم آزادی کے حوالے سے اپنے اسلاف کی قربانیوں کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، اور آج نہیں، 15 اگست کی مناسبت جب بھی آتی ہے، ہر سال آتی ہے، آپ دیکھیں گے جماعت کے اسٹیج سے، جمعیت کی اسٹیج سے، ممبر و محراب سے اس موضوع پر ضرور گفتگو ہوتی ہے کہ اس ملک کی آزادی میں مسلمانوں نے کیا کردار ادا کیا، علماء اہل حدیث نے کیا کردار ادا کیا، جماعت اہل حدیث نے کیا کردار ادا کیا۔ یہ بات ہوتی ہے، اسلاف کی قربانیوں کا تذکرہ ہوتا آیا ہے اور آج بھی ہو رہا ہے اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا، اور یہ ضروری ہے۔ کیوں؟ تاکہ آنے والی نسلیں اس سبق کو یاد رکھیں کہ ہمارے اسلاف نے، ہمارے آبا و اجداد نے کس طرح سے اپنے خون سے اس سرزمین کو سیراب کیا ہے،
اور اس لیے بھی حضرات اس سبق کو یاد کرنا، اس سبق کو بار بار دہرانا ضروری ہے کہ آج ایک سازشی ذہن کے تحت تاریخ سازی کا کام بڑے زور و شور سے جاری ہے۔ تاریخ کو بیان کیا جاتا ہے، تاریخ کو لکھا جاتا ہے، تاریخ کو بنایا نہیں جاتا۔ آج تاریخ سازی ہو رہی ہے، تاریخ بنائی جا رہی ہے۔ بالفاظ دیگر یہ ہے ایک سازشی ذہن آج تاریخ کے ساتھ بدترین کھلواڑ کر رہا ہے، تاریخی حقائق مسخ کیے جا رہے ہیں، تاریخ بدلی جا رہی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ شیر میسور ٹیپو سلطان، جسے دا فاؤنڈر آف انڈین میزائل کہا جاتا ہے، دا فاؤنڈر آف انڈین میزائل، آج شیر میسور ٹیپو سلطان کی شخصیت کو بھی مجروح کیا جاتا ہے اور ملک دشمن شخصیت کا تصور ان کے حوالے سے پیش کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں سیاستدان کیسے کیسے کھیل کھیل رہے ہیں ہمارے صوبہ کرناٹک کے حوالے سے آپ سب جانتے ہیں، میں اس میں زیادہ جانا نہیں چاہتا ہوں۔ کہنا یہ ہے کہ آج تاریخی حقائق مسخ کیے جا رہے ہیں، ایسے میں ہماری تاریخ کو بیان کرنا ضروری ہے۔ ہم اگر اپنی تاریخ کو یاد نہیں کریں گے تو کوئی دوسرا یاد نہیں کرے گا۔ ہم اگر اپنے آبا و اجداد کی قربانیوں کا چرچا نہیں کریں گے کوئی دوسرا چرچا نہیں کرے گا۔ ہم اگر اپنے آبا و اجداد کی قربانیوں کا تذکرہ نہیں کریں گے کوئی دوسری زبان ہمارے آبا و اجداد کی قربانیوں کا تذکرہ نہیں کرے گی۔ گاہے گاہے باز خواہ قصہ پاری نارا، گاہے گاہے باز خواہ قصہ پاری نارا، تازہ خواہی داشتن گر زخم ہائے سینارا۔ شاعر نے کہا تم چاہتے ہو کہ تمہارے سینے کے زخم ہرے بھرے رہیں تو رہ رہ کر ان قصوں کو اور ان روایتوں کو یاد کیا کرو، یاد کرو گے، تذکرہ کرو گے تو دل کے زخم ہرے رہیں گے۔ حضرات، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آزادی کی جنگ ہندو اور مسلمان دونوں نے مل کر لڑی ہے۔ یہ حقیقت ہے جس کا ہمیں اعتراف کرنا پڑے گا۔ ہندو کو ماننا پڑے گا کہ ملک کی آزادی کے لیے مسلمان نے کتنا خون بہایا ہے، مسلمانوں کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا اس ملک کی آزادی میں ہمارے دوش بدوش ہندو بھی چلتا رہا، لیکن جو حقیقت اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا وہ یہ ہے کہ آزادی کی جنگ چھیڑی مسلمانوں نے، آزادی کی جنگ کی ابتدا کی مسلمانوں نے، اور اس سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ آزادی کی اس جنگ کے اکثر مراحل میں جنگ کی قیادت مسلمانوں کے ہاتھ میں رہی، مسلمانوں کے ہاتھ میں رہی۔ مسلمانوں نے نہ صرف یہ کہ آزادی کی جنگ لڑی بلکہ اس جنگ میں مسلمانوں نے قائدانہ رول ادا کیا۔ اور آپ کو معلوم ہے اس ملک کی آزادی کے لیے، اس ملک کی آزادی کے پیچھے 5 سے 6 نسلوں کی قربانیاں ہیں۔ بالفاظ دیگر 200 سے 250 سال پر محیط ہے آزادی کی جد و جہد کی تاریخ، پوری 250 سالہ تاریخ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگلی نسلوں نے آزادی کی جو شمع جلائی تھی، بعد کی نسلوں نے اس کو ایک امانت سمجھ کر کبھی شمع کو بجھنے نہیں دیا۔ جب تک کہ آزادی کا سورج طلوع نہ ہو گیا بعد کی نسلوں نے اس شمع کو بجھنے نہیں دیا جو شمع کے ان کے گزرے ہوئے آبا و اجداد نے جلائی تھی۔ اور حضرات، آزادی کے لیے طویل جد و جہد بھی نہ کرنی پڑتی، آزادی کی صبح کے لیے اس قدر طویل انتظار کی بھی ضرورت نہ پڑتی۔ آزادی کا سورج کبھی کا طلوع ہو چکا ہوتا اگر ہمارے درمیان منافقوں کا وجود نہ ہوتا۔ یہ امت ہمیشہ شکست کھائی ہے منافقوں سے، اس امت کو ہمیشہ شکست دی ہے منافقوں کے وجود نے۔ جس اجتماعیت کی صفوں میں منافق پل رہے ہو وہ اجتماعیت کبھی پنپ نہیں سکتی اور اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ جنگ آزادی اتنی طویل اس لیے ہوئی، 250 سال تک چلتی رہی، مسلمان کامیابی کے قریب پہنچ جاتے، مگر کوئی منافق ہوتا، جو کوئی گھر کا بھیدی ہوتا جو لنکا ڈھایا کرتا تھا، گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے۔ یہ ملک کبھی کا آزاد ہو گیا ہوتا اگر بنگال میں سراج الدولہ کے ساتھ میر جعفر نے غداری نہ کی ہوتی،
اور اگر میسور میں شہر میسور ٹیپو سلطان کے ساتھ میر صادق نے غداری نہ کی ہوتی، اور اگر تحریک شہیدین کے ساتھ افغان کے پٹھانوں نے غداری نہ کی ہوتی تو آزادی کا سورج کب کا طلوع ہو چکا ہوتا۔ اقبال نے کہا جعفر از بنگال صادق از دکن، جعفر از بنگال صادق از دکن، ننگ ملت ننگ دی ننگے وطن۔ حضرات، انگریز اس ملک میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر تجارت کے حوالے سے داخل ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس ملک کے اقتدار پر قابض ہو گیا، اور اس خطرے کو سب سے پہلے تاڑا اور اس خطرے کو سب سے پہلے محسوس کیا مسلمانوں نے۔ کیوں محسوس کیا؟ اس لیے کہ انگریز نے جو اقتدار چھینا تھا وہ مسلمانوں سے چھینا تھا، انگریز نے جو حکومت چھینی تھی مسلمانوں سے چھینی تھی، انگریز نے اس ملک کی کرسی پہ جو قبضہ جمایا تھا وہ مسلمانوں سے چھین کر جمایا تھا، اس لیے خطرے کو سب سے پہلے مسلمانوں نے محسوس کیا۔ آپ کو معلوم ہے آخری بادشاہ شاہ ظفر کے ساتھ جو کچھ ہوا، شاہ ظفر بہادر شاہ ظفر کا جو انجام ہوا، بہادر شاہ ظفر گرفتار کیا گیا، بہادر شاہ ظفر کو اور ان کے 4 شہزادوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے قتل کیا گیا، اور بہادر شاہ ظفر کو رنگون کے قید خانے میں محصور کر دیا گیا، جہاں بہادر شاہ ظفر نے دکھی ہو کر غمزدہ ہو کر وہ مشہور و معروف نظم لکھی تھی، لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، ایک شاخ گل پہ بیٹھ کر بلبل ہے شادماں، ایک شاخ گل پہ بیٹھ کر بلبل ہے شادماں، کانٹے بچھا دیے ہیں دل لال زار میں، کہہ دو ان حسرتوں سے کہیں اور جا بسے، کہہ دو ان حسرتوں سے کہیں اور جا بسے، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزوؤں میں کٹ گئے 2 انتظار میں، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی مل نہ سکی کوئے یار میں۔ ایک درد ہے، ایک دکھ ہے اس نظم کے ایک شعر میں بہادر شاہ ظفر کا کے دل کا درد سمایا ہوا ہے۔ تو چونکہ وہ اقتدار مسلمانوں سے چھینا تھا، اس لیے حضرات خطرے کو سب سے پہلے مسلمانوں نے محسوس کیا، اور آزادی کی جنگ کا آغاز مسلمانوں نے کیا، آزادی کی جد و جہد مسلمانوں نے شروع کی، اور جیسے ہی ادھر آزادی کا نعرہ لگایا گیا ادھر انگریز نے ظلم و ستم کی نئی نئی روایتیں شروع کر دی، اور آپ نے دیکھا، آپ نے پڑھا اور آپ نے جانا کہ مجاہدین آزادی نے جب جب اس راستے میں مقتل نے انہیں آواز دی، دار و رسن نے انہیں آواز دی، بے ساختہ بے باک ہو کر نڈر ہو کر مقتل کے سمت یہ گنگناتے ہوئے بڑے کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، اے شہید ملک و ملت میں تیرے اوپر نثار، اے شہید ملک و ملت میں تیرے اوپر نثار، اب تیری ہمت کا چرچا غیر کی محفل میں ہے، رہ روے راہ محبت رہ نہ جانا راہ میں، رہ روے راہ محبت رہ نہ جانا راہ میں، لذت سہران نوردی دور یہ منزل میں ہے، آج پھر مقتل میں قاتل کہہ رہا ہے بار بار، آج پھر مقتل میں قاتل کہہ رہا ہے بار بار، آئے وہ شوق شہادت جن کے دل میں ہے، وقت آنے دے دکھا دیں گے تجھے اے آسماں، وقت آنے دے دکھا دیں گے تجھے اے آسماں، ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ حضرات، سوال یہ ہے کہ آزادی کی اس جد و جہد میں، آزادی کی اس تاریخ میں علماء اہل حدیث اور جماعت اہل حدیث کا رول کیا رہا، علماء اہل حدیث کا حصہ کیا رہا؟
سچ کہے اس قافلہ آزادی کے قافلہ سالار یہی علماء اہل حدیث رہے. کاروان آزادی کے میر کارواں یہی علماء اہل حدیث رہے. انگریز نے سب سے زیادہ جن کو مشق ستم بنایا وہ یہی علماء اہل حدیث رہے. دارو رسن سے سب سے گہرا رشتہ جن کا رہا وہ یہی علماء اہل حدیث رہے. مقتل سے خاص تعلق جن کو رہا وہ یہی علماء اہل حدیث رہے. اور جائیداد انگریز نے جن کی بڑے پیمانے پہ ضبط کی وہ یہی علماء اہل حدیث رہے. کتنے نام ہم گنائیں؟ مولانا ولایت علی صادق پوری، مولانا عنایت علی صادق پوری، مولانا صدیق علی صادق پوری، مولانا یحییٰ علی صادق پوری، مولانا عبداللہ صادق پوری، مولانا احمد اللہ صادق پوری، مولانا عبد الکریم صادق پوری، مولانا عبد الرحیم صادق پوری، مولانا جعفر تھانیسری، مولانا عبد القادر قصوری، مولانا محمد علی قصوری، مولانا محی الدین قصوری رحمت اللہ علیہ مجمعین. یہ وہ نمایاں نام ہیں، یہ وہ نمایاں نام ہیں جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے تن من دھن کی قربانی دی، ہر عیش کو قربان کیا، ہر راحت کی قربانی دی، ہر آرام کو قربان کیا اور اپنے پیچھے چلنے والوں کو یہ پیغام دیا، یہ قدم قدم بلائیں یہ سواد کوئے جانا، یہ قدم قدم بلائیں یہ سواد کوئے جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری. حضرات، غیر تو غیر، اپنے اپنے تو اپنے. ڈاکٹر تارا چند کی شہادت ہے. ڈاکٹر تارا چند ایک غیر مسلم مگر منصف مزاج مصنف. ڈاکٹر تارا چند نے علماء اہل حدیث کی قربانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اور علماء اہل حدیث کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ڈاکٹر تارا چند نے لکھا ہے کہ سچ کہے تو بر صغیر میں، سچ کہیں تو بر صغیر میں تاریخ صرف اہل حدیثوں کی ہے. دیکھو ایک غیر مسلم لکھتا ہے، سچ کہیں تو بر صغیر میں تاریخ صرف اہل حدیثوں کی ہے. یہی وہ جماعت ہے جس نے کبھی انگریز کے ساتھ مفاہمت نہ کی، یہی وہ جماعت ہے جس نے انگریز کے ساتھ کبھی کمپرومائز نہیں کیا. حق کسے کہتے ہیں؟ حق کی پہچان کیا ہے؟ عربی شاعر نے کہا والفضل ما شہدت به العدو وملیحة شہدت لها ضراتها والفضل ما شہدت به العدو. سچائی وہ ہے جس کی گواہی دشمن بھی دینے پر مجبور ہو. حقیقت وہ ہے جسے دشمن بھی ماننے پر مجبور ہو. حق وہ ہے جسے مخالف بھی تسلیم کرنے پر مجبور ہو. مسلمان کی گواہی نہیں، یہ غیر مسلم مصنف کی گواہی ہے جو کہتا ہے کہ سچ کہے تو اس ملک میں تاریخ صرف اہل حدیثوں کی ہے. حضرات، جنگ آزادی کے حوالے سے سب سے پہلا فتویٰ جس میں جہاد کو واجب قرار دیا گیا، ہندوستان کو دار الحرب قرار دیا گیا اور ہندوستان کو دار الحرب قرار دے کر اس ملک کی آزادی کے لیے جدوجہد کرنے کو واجب قرار دیا گیا. یہ فتویٰ بھی سب سے نامور اہل حدیث عالم شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا تھا. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے ہندوستان کو انگریز کے زیر تسلط رہتے ہوئے دار الحرب قرار دیا اور ہندوستانی مسلمانوں میں جہاد کی روح پھونک دی. یہیں سے اہل حدیثوں میں اور مسلمانوں میں جہاد کا ایک جذبہ بیدار ہوا، جہاد کا ایک شعور پیدا ہوا اور جہاد کے قافلے اس ملک کی آزادی کے سمت روا دوا ہو گئے. ڈبلیو ہنٹر لکھتا ہے کہ انگریز کو 3 کتابوں سے بڑا ڈر تھا. 3 کتابیں ایسی تھی، انگریز ان 3 کتابوں سے بڑا ڈرتا تھا. کہا کون سی کتابیں؟ کہا سب سے پہلے تقویت الایمان، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی تقویت الایمان. دوسری کتاب ہے ملفوظات سید احمد شہید. تیسری شرح وقایہ کا کتاب الجہاد. کہا انگریز ان 3 کتابوں سے بڑا ڈرتا تھا. اس میں جو پہلی کتاب ہے تقویت الایمان، نام اور اہل حدیث عالم سید اسماعیل شہید رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اچھا آپ کتاب میں پڑھیے شروع سے آخر تک
پوری کتاب میں کہیں جہاد کی دعوت نہیں ہے، پوری کتاب میں کہیں جہاد کا تذکرہ نہیں، جہاد کی دعوت نہیں، جہاد کا پیغام نہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایک ایسی کتاب جس میں نہ جہاد کی دعوت ہے نہ جہاد کا پیغام ہے، انگریز اس کتاب سے کیوں ڈرتا رہا؟ اس لیے کہ حضرات آپ جانتے ہیں یہ کتاب وہ کتاب ہے جو توحید کا درس دیتی ہے، توحید کا سبق پڑھاتی ہے، توحید کے ثبوت پیش کرتی ہے، شرک کی مختلف قسموں کو جڑ سے اکھیڑ پھینکتی ہے۔ انگریز کو معلوم تھا کہ اس دنیا کی سب سے بڑی طاقت توحید ہے، توحید سب سے بڑی طاقت ہے، اور جس قوم کے پاس عقیدہ توحید کی طاقت ہو وہ قوم کبھی کسی کی غلامی قبول نہیں کرتی، وہ قوم کبھی کسی کی غلامی قبول نہیں کرتی۔ جماعت اہل حدیث اور مسلک اہل حدیث کے مجاہدین میں جو یہ شوق شہادت اور جذبہ جہاد ہے، اس کی بنیاد یہی عقیدہ توحید ہے جس میں شرک کی ہر قسم کی سے براءت کا اعلان کیا گیا ہے۔ اسی لیے تقویت الایمان سے بڑا ڈر تھا انگریز کو۔ اور حضرات آزادی کے سلسلے میں علماء اہل حدیث اتنے سنجیدہ تھے کہ انہوں نے ہر قسم کے مسلکی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر ملک کی آزادی کے لیے ہر ملی وحدت اور ملی اتحاد کا ثبوت پیش کیا۔ تحریک شہیدین کی تاریخ پڑھیے آپ، تحریک شہیدین جو اٹھی تھی خلافت علی منہاج النبوہ کے قیام کے لیے، جو تحریک کے برپا ہوئی تھی اس ملک کو انگریز کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے، اس تحریک کی کمانڈنگ اور قیادت مولانا سید احمد شہید رحمہ اللہ کے ہاتھ میں تھی، جو کہ مسلکاً حنفی تھے، لیکن ان کی قیادت کو تسلیم کیا مولانا سید اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے، صاحب تقویت الایمان نے، جو کہ مسلکاً مضبوط سلفی اور اہل حدیث عالم تھے۔ اس ملک کی آزاد، اسی لیے اس کو تحریک شہیدین کہا جاتا ہے۔ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، ان دونوں کے تلامذہ کی برپا کی ہوئی تحریک تھی یہ، اور دونوں نے مسلکی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر ملی وحدت کا ثبوت دیتے ہوئے اس ملک کی آزادی کے لیے جد و جہد کی، خلافت علی منہاج النبوہ کے قیام کے لیے کوشش کی۔ یہ اور بات ہے کہ افغان کے پٹھانوں نے غدر کیا، افغان کے پٹھانوں نے غداری کی، وہ بک گئے دشمن کے ہاتھوں، نتیجے میں یہ تحریک اپنے مقصد میں پوری طرح کامیاب نہ ہو سکی، آزادی اس ملک کو دلا نہ سکی، لیکن جو اس ملک کی آزادی کے لیے جد و جہد کرنے والے تھے ان کے لیے نقش قدم یہ تحریک چھوڑ گئی۔ حضرات امیر المومنین فی الحدیث، ہندوستان کے نامور محدثین میں سے ایک نمایاں نام جنہیں امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا ہے، میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، ہندوستان کے سب سے بڑے مسند، علم حدیث کی ساری سندیں انہی کے راستے سے ہو کر گزرتی ہیں۔ دلی میں ان کی مسند درس تھی جہاں وہ حدیث رسول کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کو انگریز نے گرفتار کیا آزادی کی جد و جہد کے جرم میں، اور راول پنڈی کی جیل میں انہیں قید کر ڈالا، بند کر ڈالا۔ میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کی زندگی کا ایک قیمتی سال راول پنڈی کی جیل میں گزرا، اس جرم میں کہ انہوں نے انگریز کے خلاف اعلان بغاوت کیا تھا، اور راول پنڈی کی جیل کے ماحول کو انہوں نے بدل کے رکھ دیا۔ وہاں بھی مسند درس انہوں نے جما دی، وہاں بھی جو قیدی تھے انہیں اپنا شاگرد بنایا، قیدیوں کی تربیت کرنے لگے اور قیدیوں کو تعلیم دینے لگے۔ بیکار ڈراتے ہو مجھے قید ستم سے، بیکار ڈراتے ہو مجھے قید ستم سے، روح وفا اور بھی آزاد رہے گی۔ علماء صادق پور، اللہ اکبر، علماء صادق پور کے تذکرے کے بغیر ہندوستان کی آزادی کی تاریخ بالکل ادھوری ہے۔ علماء صادق پور، اللہ اکبر، یہ وہ مجاہدین ہیں جن کا پورا خاندان اس ملک کی آزادی کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر چکا تھا۔ میں نے اوپر جو نام گنا ہے اکثر نام انہی علماء صادق پور میں سے تھے۔ صادق پور پٹنہ جسے کہتے ہیں، پٹنہ کا قدیم نام تھا عظیم آباد، اسی کا ایک محلہ تھا صادق پور۔
یہ خاندان یہی رہا کرتا تھا. مولانا ولایت علی صادق پوری, مولانا عنایت علی صادق پوری, مولانا یحییٰ علی صادق پوری, مولانا صدیق علی صادق پوری, ایک طویل فہرست ہے علماء صادق پور. ان کے تذکرے کے بغیر آزادی کی تاریخ بالکل ادھوری ہے. حضرات آپ کو معلوم ہے عین عید کا دن تھا. عین عید کے دن انگریز نے صادق پور کے اس محلے پہ بلڈوزر چلا دیے. سارے علماء صادق پور کے گھر ڈھا دیے گئے اور عین عید کی خوشیوں کے دن یہ سب بے گھر ہو کر رہ گئے تھے. اور اتنی قربانیاں انہوں نے دی. ہندوستان کے پہلے پرائم منسٹر پنڈت جواہر لال نہرو نے کتنی بڑی شہادت دی ان کے حق میں. جب پٹنہ گئے تھے ایک مرتبہ, پنڈت جواہر لال نہرو نے علماء صادق پور کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا تھا, کیا کہا تھا پنڈت جواہر لال نہرو نے؟ کہا کہ اگر اس ملک کی آزادی کے لیے ہندو اور مسلمانوں نے جتنی قربانیاں دی وہ ساری قربانیاں ترازو کے پلڑے میں رکھ دی جائیں اور صرف علماء صادق پور کی قربانیاں ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دی جائیں تو علماء صادق پور کی قربانیوں والا پلڑا وزنی ہو جائے گا, بھاری ہو جائے. کس کی شہادت ہے؟ ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم, پہلے پرائم منسٹر کی شہادت. اللہ اکبر, کتنی بڑی بات ہے. اور یہ سب کے سب مسلک اہل حدیث تھے علماء صادق پور. اسی سلسلۃ الذہب کی ایک کڑی مولانا جعفر تھانیسری رحمت اللہ علیہ, انگریز نے جرم بغاوت میں کالا پانی کی سزا دی. کالا پانی کیا ہے؟ انڈومان نکوبار کے بے آباد جزیروں میں انگریز نے خطرناک جیل بنا رکھے تھے. اس جیل میں خطرناک سزائیں دی جاتی تھی. انگریز نے باغیوں کو, مجاہدین کو جو بڑی سے بڑی سزا دی وہ یہی کالا پانی کی سزا دی. مولانا جعفر تھانیسری رحمت اللہ علیہ اور ان جیسے مجاہدین کے یہ بڑی تعداد کو کالا پانی کی سزا دی. جزیرے انڈومان نکوبار میں محصور کر دیا تھا. اور یہ ایسی سزا ایک مومن ہی ثابت قدم رہ سکتا تھا. دیکھیے ایک نام ہے غیر مسلم, ویر ساورکر, جو RSS کے فاؤنڈرز میں آتے ہیں. ویر ساورکر, انگریز نے کالا پانی کی سزا ویر ساورکر کو بھی دی. لیکن آپ کو معلوم ہے ویر ساورکر کی ہمت جواب دے گئی, حوصلہ جواب دے گیا اور ویر ساورکر نے جیل میں رہتے ہوئے انڈومان نکوبار سے انگریز کو 3 خطوط لکھے. کہا کہ مجھے معاف کر دیجئے, یہاں سے رہائی دلا دیجئے, آج سے میں آپ کا وفادار ہوں اور جو لوگ جنگ آزادی کے لیے کوشش کر رہے ہیں ان کے خلاف میں مخبری کروں گا. 3 خطوط لکھے اور اس شرط پر انگریز نے ویر ساورکر کو وہاں سے آزاد کر دیا. اور تاریخ یہ بھی بتاتی ہے گاندھی جی کو گوڈسے نے جو مارا اس کے پیچھے ویر ساورکر کی بھی سازشیں تھیں. یہ اور بات ہے کہ یہ شخص قانون دان تھا, بیرسٹر تھا, اپنی ذہانت اور چالاکی سے سزا سے بچ گیا شخص. سارا الزام گوڈسے پر آیا. غور کرو, مولانا جعفر تھانیسری مدت سزا مکمل کرتے ہیں اور مکمل کر کے وہاں سے رہائی پانے کے بعد انہوں نے مستقل کتاب لکھی ہے. کتاب کا نام ہی ہے کالا پانی. کتاب کو پڑھیے, رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. کیسی کیسی سزائیں مجاہدین آزادی کو وہاں دی جاتی تھی. ایک عالم, ایک محدث مدت سزا تکمیل کر کے جواب مردی سے نکلتا ہے اور ایک غیر مسلم جو اس میں ڈالا گیا اس کی ہمت جواب دے جاتی ہے اور وہ زر خرید غلاموں کی طرح سے رہائی پا کر انگریزوں کا وفادار بن جاتا ہے. حضرات, آزادی کے سلسلے میں لکھنے والوں میں ڈاکٹر تارا چند نے بڑے بڑے واقعات لکھے ہیں, متعدد واقعات لکھے ہیں. ایک واقعہ, ایک چھوٹی سی قربانی کا یہ بھی لکھا ہے. ایک اہل حدیث قاصد جو ایک پیغام لے کے جا رہا تھا, انگریز کو پتا چل گیا کہ فلاں فلاں اوصاف رکھنے والا ایک شخص گزر رہا ہے اور وہ ایک قاصد ہے, وہ کچھ پیغامات لے کے جا رہا ہے. انگریز نے اس اہل حدیث قاصد کو پکڑنے کے لیے جال بچھایا. ڈاکٹر تارا چند لکھتا ہے کہ یہ اہل حدیث قاصد انگریز کی گرفت سے بچنے کے لیے, انگریز کی پکڑ سے خود کو بچانے کے لیے اس نے کیا کیا, اس لیے کہ کئی ساتھیوں کی جان بچانے کا مسئلہ تھا. یہ اگر پکڑا جاتا
کئی ساتھیوں کی جان خطرے میں تھی. اس نے دیکھا کہ کئی ساتھیوں کی جان بچانے کا معاملہ ہے. ڈاکٹر تارا چند لکھتا ہے کہ اس نے ایسا کیا اپنی شناخت بدلنے کے لیے, اپنی پہچان مٹانے کے لیے اس نے اپنے ہی خنجر سے اپنی ایک آنکھ نکال لی تاکہ وہ پہچانا نہ جائے اور اپنے ان ساتھیوں کی جان بچ جائے. ڈاکٹر تارا چند نے لکھا ہے اپنے خنجر سے اپنی آنکھ انہوں نے نکال لی. کچھ ایسے نقش بھی راہ وفا میں چھوڑ آئے ہیں, کچھ ایسے نقش بھی راہ وفا میں چھوڑ آئے ہیں کہ دنیا دیکھتی ہے اور ہم کو یاد کرتی ہے, کہ دنیا دیکھتی ہے اور ہم کو یاد کرتی ہے. حضرات, ڈاکٹر تارا چند کی شہادت ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں انگریز نے 8 لاکھ سے زائد اہل حدیث علماء کو شہید کیا ہے. 8 لاکھ, یہ سب غیر مسلمین کی شہادتیں, اور ان میں سے 2 لاکھ تو صرف بنگال میں, بنگال کے 2 لاکھ علماء کو انگریز نے پھانسی پہ لٹکایا, پھانسی کی سزا دی, ان کی ساری لائبریریاں جلا دی گئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جد و جہد آزادی کا یہ تذکرہ ادھورا رہے گا, نہ تمام رہے گا, اگر ہم اس سیاق میں امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کا تذکرہ نہ کریں. امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ وہ دور اندیش شخصیت, وہ صاحب فراست, وہ صاحب بصیرت, وہ عظیم دانشور, وہ عظیم مفکر, وہ عبقری شخصیت, غیر معمولی یادداشت رکھنے والی شخصیت, غیر معمولی قابلیت رکھنے والی شخصیت, 14 سال کی عمر میں ایک میگزین کے ایڈیٹر بنتے ہیں, اور ان کی عبقری صلاحیتوں کو داد تحسین پیش کرتے ہوئے سروجنی نائیڈو نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ آزاد جس وقت پیدا ہوئے تھے تو 70 برس کے تھے. ان کی عبقری صلاحیتوں کو داد دیتے ہوئے کہا تھا کہ آزاد یہ وہ شخصیت ہے کہ یہ جس وقت پیدا ہوئے تھے تو 70 برس کے تھے. اس شخصیت نے اپنے فکر کو وقف کر دیا اس ملک کی آزادی کے لیے, اپنے قلم کو وقف کر دیا اس ملک کی آزادی کے لیے, اپنی زبان کو وقف کر دیا اس ملک کی آزادی کے لیے, اپنی خطابت کو وقف کر دیا اس ملک کی آزادی کے لیے. میگزین نکالے, انگریز کبھی الہلال پہ پابندی لگاتا, کبھی ان کے البلاغ پہ پابندی لگاتا. امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے ہر قسم کی پابندیاں جھیلی پر جد و جہد آزادی کو جاری رکھا. اور آپ کو معلوم ہے ایسی دانشور, ایسے مفکر اور ایسے صاحب فراست و بصیرت انسان کی زندگی کے قیمتی 15 سال جیلوں میں گزرے ہیں, 15 سال جیلوں میں گزرے ہیں. اور آج بھی احمد نگر کا قید خانہ شاہد ہے, احمد نگر کا جیل شاہد ہے, جہاں مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ بند رہے اور جہاں رہ کر انہوں نے اپنی متعدد تصنیفات لکھی, غبار خاطر, تذکرہ وغیرہ وغیرہ, یہ عظیم تصنیفات وہاں سے قید خانے میں رہ کر انہوں نے لکھی. حضرات, واقعات بہت ہیں, باتیں بہت ہیں, ثبوت بہت ہیں. جو شخص ماننا چاہے 1-2 ثبوت اس کے لیے کافی ہے, اور جو ماننا چاہے تو اس کے آگے ثبوتوں کا انبار بھی آپ پیش کر دو وہ نہیں مانے گا. اس وقت ہمارا ملک ایک عجیب دور سے گزر رہا ہے, نازک حالات سے گزر رہا ہے. جیسا کہ ہم نے کہا کہ یہ ملک خاص کر اس وقت ہم مسلمانوں کو ہدف بنا کر قوانین بن رہے ہیں, ہم مسلمانوں کو ٹارگٹ بنا کر قوانین بنائے جا رہے ہیں, ہم مسلمانوں کو ہدف بنا کر. ایسے میں محترم مسلمان بھائیوں, ایک تو ضروری ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو یاد رکھیں, تاریخ کو فراموش نہ کریں, تاریخ کو یاد رکھیں. اور دوسرے پوری حکمت کے ساتھ, فراست کے ساتھ, جوش سے زیادہ ہوش سے کام لیتے ہوئے علماء کی زیر قیادت قدم بڑھانے کی ضرورت ہے. ضرورت ہے کہ اس ملک میں جینے کے انداز سیکھیں. یہ ملک پہلے کچھ اور تھا, اب کچھ اور ہوا چاہتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی اسوہ, جہاں حکمت ہے, دانائی ہے, دانشوری ہے, صبر ہے, حوصلہ ہے, ہمت ہے, منصوبہ بندی ہے, دور اندیشی ہے, دانش مندی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مکی کو اپنی نظروں کے سامنے رکھ کر مستقبل کی منصوبہ بندی ہم سب کو کرنی ہے. اور جو آنے والے کٹھن حالات ہیں, ان حالات کا مقابلہ کیسے کرنا چاہیے,
اس سلسلے میں ہمیں سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے. یہ ملک ہمارا ہے, یہ ملک ہمارا ہے. 1400 سال سے اس ملک میں ہم رہ رہے ہیں. ہم اس ملک کے تعلق سے غداری کی سوچ نہیں رکھتے, اور اس ملک کے تعلق سے غداری کی سوچ رکھنے کی حوصلہ افزائی بھی نہیں کرتے, لیکن ہم مذمت کرتے ہیں اس ملک کو فرقہ واریت میں جھونکنے والی سوچ کی. ہم مذمت کرتے ہیں اس ذہن کی جو ہندو مسلم کو لڑانا چاہتا ہے. ہم مذمت کرتے ہیں اس سیاست کی جو سیاست کی نفرت پر مبنی ہوتی ہے. جنگ آزادی میں ہندو اور مسلمان دوش بدوش جیسے چلتے رہے. اس ملک میں امن تبھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم اس ملک کی مستقبل میں بھی تعمیر اسی طرح سے کریں. آزادی میں جیسے ہم نے مل کر جد و جہد کی, مل کر کوشش کی, اس ملک کی تعمیر کے لیے بھی اسی طرح سے باہم مل جل کر کوشش کریں گے, تبھی یہ ملک امن کا گہوارہ بنے گا اور امن کا خواب اس ملک میں شرمندہ تعبیر ہوگا. نفرت کی سیاست سے کبھی امن نہیں آ سکتا. ہندو مسلم کے درمیان منافرت پیدا کر کے کبھی امن کے خواب نہیں دیکھے جا سکتے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو سامنے رکھو. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ, اور وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, اور ان جیسی جو تعلیمات قرآن مجید میں ہمیں ملتی ہیں, ان تعلیمات کو مد نظر رکھ کر مستقبل کی منصوبہ بندی ہمیں کرنی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے پہلے پیشرو مقرر نے جو گفتگو کی, ان کی گفتگو میں اس حوالے سے بہت ساری باتیں اور بہت سارے پیغامات آ چکے ہوں گے. میں اپنی گفتگو کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے انہی چند نکات پر ختم کرتا ہوں, سمیٹتا ہوں. اللہ رب العزت سے اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہم ہندوستانی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے, صرف مسلمانوں کی نہیں, اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے, اس ملک کے امن و امان کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہماری جان, مال, عزت و آبرو ہر چیز کی حفاظت فرمائے. آمین ثم آمین. شکر گزار ہوں ذمہ داران جماعت کا, ذمہ داران جمعیت کا کہ انہوں نے اس موقع پر یہاں حاضر ہونے اور آپ کے سامنے گفتگو کرنے کی سعادت ہمیں نصیب کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین سب کی جد و جہد کو قبول فرمائے اور سب کی کوششوں کو اللہ تعالیٰ اخروی نقطہ نظر سے ثمر آور بنائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.